حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، 50 سال پہلے ملک کے حالات کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے بچے غریب ہوں، تمہارے بچے مال سے محروم ہو جائیں، اور تمہارے بچے عزت و شہرت سے محروم ہو جائیں، اور تمہارے بچے گھر دار سے محروم ہو جائیں، یہ سب گوارا ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے بچے ایمان سے محروم ہو جائیں، توحید سے محروم ہو جائیں، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ توحید کی حفاظت کے واسطے اگر ایسا وقت آ جائے ملک میں اپنے رہنے کا ذاتی گھر بیچ کر کے کرائے کے گھر میں رہنا پڑا، اور وہ بیچے ہوئے گھر کے پیسوں سے مکاتب قائم کرنا پڑا، تو ذاتی گھروں کو بیچ کر فٹ پاتھ پہ آ جاؤ، مگر مکاتب قائم کر کے توحید کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ تو یہ حضرات تو کوئی شعلہ بیاں مقررین تو نہیں تھے کہ ان کا کام تقریر کر کے لوگوں کو گرمانا ہو، یہ امت کے قائدین تھے، انہوں نے امت کے لیے زندگی گزاری ہے، ان کے کچھ شوق بھی نہیں تھے۔ ایسا بندہ ہے یہ حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ کا کہ کبھی کبھی مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے، ان کے دوست ہیں وہ، کبھی کبھی مولانا علی میاں مدرسہ پہنچ جاتے تھے رکشے میں بیٹھ کے پڑھانے کے واسطے، لیکن ان کی شیروانی کے جیب میں رکشہ والے کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یوں زندگی گزاری ہے، لیکن امت کے لیے جو باتیں بتائی ہیں وہ بصیرت کی، فکر کی، سمجھ کی، نظر کی باتیں بتا کر کے ہیں۔ شاہ فہد وہ ملا تھا ان کو، شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، ان دنوں میں سفر کرنے کے موقف میں نہیں تھے، اپنے ایک شاگرد کو لکھا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کو کہ جو ہے میرا ایوارڈ آپ جا کے لے لیجئے، میں آنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ شاہی یعنی بادشاہ کے ہاتھ سے دیا جاتا تھا 1,00,000 ریال اس زمانے میں، اور پھر ایک سپاس نامہ یہ دیا جاتا تھا، اور بادشاہ خود دیتا تھا۔ سب سے بڑا ایوارڈ سعودی عرب کا شاہ فیصل ایوارڈ، مولانا کا انتخاب ہوا، لینے بھی نہیں گئے وہاں، اور شاگرد وہاں رہتے تھے تو ان سے کہا آپ لے لیجئے میری طرف سے جا کر کے، ان کو مختار بنا دیا، اور لے کے کیا کرو، سپاس نامہ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور جو اماؤنٹ ہے 50,000 ریال حرم میں جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے مدیر کو دے دیجئے، اور 50,000 ریال اس وقت جہاد افغانستان کے لیے سعودی عرب خود وصول کرتا تھا، تو ان کو دے دو بس۔ ایک ریال بھی اپنے لیے نہیں لیا، مال کی محبت ہی نہیں۔ اور یہاں علماء ہیں، طلباء ہیں، میں ان سے اگلی ایک بات اور بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے پہلی دفعہ جب حیدرآباد آئے تھے تب انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اسی زمانے کا یہ قصہ ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمرے کے لیے تشریف لائے اور مدینہ منورہ بھی آئے۔ ہم لوگ ندوی طلباء تھے، ان کی خدمت میں رہے، خدمت کرتے رہے۔ میں وضو کروا رہا تھا حضرت کو، تو حضرت کو وضو کراتے کراتے میں نے کہا کہ حضرت سارے علماء عرب کے بھی آپ کی اس استغنا پر حیران ہیں، بڑے بڑے علماء سے سنا ہوں کہ آپ کی اس استغنا پر حیران ہیں۔ تو حضرت نے بڑے درد انگیز لہجے میں جواب دیا کہ بچوں، مجھے فطری طور پر ہی مال کی محبت نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر حب مال ہے ہی نہیں، البتہ حب جاہ ہے، تم دعا کرو کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یعنی یہ نظر ہے بڑوں کی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر۔ اب ہم لوگ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں ہی نہیں پتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ خیر، یہ ہے ہمارے اکابر کی نظر جو ہم کے توجہ دلاتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، آپ اس کی جانب توجہ دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کرے، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کرے، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لے۔